يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے بیچ میں موت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی کہ ہر انسان کو موت آ کر کے رہے گی. وہ موت سے بچ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا دولت مند آدمی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، جو دوسروں کا علاج کرنے والا ہو، نبی کیوں نہ ہو، سب کو موت آنی ہے. یہ برحق ہے. لیکن موت آتی ہے تو کس طریقے سے آتی ہے؟ کیا موت جب انسان کے پاس آتی ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اور کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ انسان اس حالت میں کیسا محسوس کرتا ہے؟ واقعی آپ غور کریں گے اور اندازہ لگائیں گے، جب کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی حالت اتنی زبردست ہو جاتی کہ وہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پسینہ نکلنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ اس کے لیے ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں. چلیے ذرا میرے ابو کو دیکھ لیجئے، امی کو دیکھ لیجئے، گھر والوں کو دیکھ لیجئے. وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے. موت کی سختی بہت ہی زبردست ہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے اس گھڑی کی تیاری کر لے. ذرا اٹھائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حالت کو جب آپ کے پاس موت کی گھڑی آئی. اللہ اکبر. راوی حدیث ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے اور آپ کا سر مبارک میرے ہنسلی اور سینے کے درمیان میں تھا، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تھے کہ آپ پریشانی کے عالم میں موجود تھے. آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر پانی موجود تھا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے کہ اپنے ہاتھ کو اس پیالے کے اندر ڈالتے تھے، پانی نکالتے تھے اور پانی کو اپنے چہرے میں مل لیا کرتے تھے، اور یہ دعا یہ کہتے چلی جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ان للموت سکرات، بے شک موت کی گھڑیاں سخت ہوتی ہے، بے شک موت کی سختی ہوتی ہے، موت کی گھڑی کے وقت یقیناً سختی ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل رہے ہیں. لاسٹ وقت ہے، پھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا جب انسان آخری وقت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھے.
اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر آخری وقت میں کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ جملہ اگر اقرار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا حقیقت میں وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آدمی کوئی مر رہا ہو اور اس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکل جائے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی جب موت کا وقت آئے تو ہمارا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو۔ یہ اللہ سے ہم دعا کریں، کیونکہ یہ سب کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری جگہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا، کسی اور کی پرستش نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ومن مات یشرک باللہ، اور جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کو شریک کر رہا ہو، کسی کو ساجی بنا رہا ہو، کسی کو پارٹنر بنا رہا ہو، کسی کو اللہ کا برابر سمجھ رہا ہو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس حال میں کسی کی موت ہو جائے، گرچہ وہ نمازی ہو، گرچہ وہ پرہیزگار ہو، گرچہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو داخل النار، ایسا آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر اللہ کے بعد ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام، نبیوں کے سردار، قیامت کے دن جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو یہی وہ نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ لیکن ان کی حالت ذرا دیکھیے، اب عائشہ بیان کرتی ہیں ایسی حالت تھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی پانی اٹھاتے تھے اور اپنے چہرے پہ ملتے چلے جا رہے تھے اور پریشانی کے عالم میں تھے، اور یہی کہتے چلے جا رہے تھے ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یہ پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہم رفیق الاعلیٰ، یہ پڑھ ہی رہے تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ذرا تعجب کریں، سوچیں، غور کریں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آئے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ آپ تو نبی کے صحابہ میں سے ہیں، آپ تو جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثوں کو سنا ہے، آپ تو نبی کے صحابہ میں سے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگتے ہیں لوگوں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کیونکہ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آنے والی جو زندگی آنے والی ہے، میں بہت لمبا سفر کے لیے جا رہا ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ بہت کم ہے، مجھے پتہ نہیں آنے والی زندگی میری، پتہ نہیں میں جنت کے اندر جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے۔ اور اسی طریقے سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے لوگو اچھے کام کر لے، اس گھڑی کے لیے آدمی اچھے اعمال کر لے، نیک اعمال کر لے۔ اس کی بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ تو نبی کے صحابہ میں سے ہیں، آپ
اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ارے کیا بتاؤں، موت کی سختی ہوتی ہے، موت کی سختی ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ سختی میرے اوپر نہ ہو جائے۔ ذرا تصور کرو، اس طرح کے حالات لوگوں کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ نبیوں کو بھی موت کے وقت اتنی تکلیفیں ہوا کرتی ہے، موت کے وقت لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ ذرا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو ذرا دیکھیں، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بغل والے، گھر والے، اس کے بیٹے، اس کے بچے، اس کی بیویاں، اس کے پڑوسی، اس کے دوست کہنے لگتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ارے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا کر کے لاؤ، ذرا دم کر دیں، ذرا جھاڑ پھونک کر دیں، ذرا کچھ دم کر دیں، آسانی ہو جائے، تھوڑا آرام مل جائے اس کو۔ یہ دیکھیں کتنی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر کے لے آؤ، شاید کہ اس کی پریشانی کے اندر کمی آ جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس کی پنڈلیاں آپس میں ملنے لگتی ہے، اس کی آنکھیں اندر باہر ہونے لگتی ہے، اس کی سانسیں دھیرے دھیرے باہر اور گھراٹے کی آواز آنے لگتی ہے، اور وہ یقین کر لیتا ہے إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ کہ اب رب سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ کوئی سوئی، کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ذرہ برابر کام آنے والا نہیں ہے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں، ایسی موت کی گھڑی کے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جب میری موت کا وقت ہو، جب میری وفات کا وقت ہو تو اللہ مصیبتوں سے، تکلیف سے اللہ دور رکھنا۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اکثر و بیشتر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اللہ کے نبی موت کی فتنے سے، اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ موت کی فتنے سے، موت کی سختی سے اللہ مجھے دور رکھ۔ ذرا تصور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو ہم جیسے لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں تمام معاملات لوگوں کے ساتھ موت کے وقت آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ موت کے وقت مرنے کے بعد ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ موت نکلتے وقت اس کو لیٹرین اور باتھ روم تک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی مشکل گھڑی میں ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ذرا تصور کریں، قرآن کہتا ہے مومن کی موت اور کافر کی موت کے اندر فرق ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تکلیفیں تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے، جب نیک آدمی ہوتا ہے، مومن آدمی ہوتا ہے، دیندار آدمی ہوتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کو نبھانے والا ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مومن آدمی کے پاس جب فرشتہ آتا ہے، ملک الموت جب اس کے پاس آتا ہے تو اچھی شکل میں بن کر کے آتا ہے، خوبصورت شکل میں بن کر کے آتا ہے، جنت کا کپڑا لے کر کے آتا ہے اس کے پاس۔ آنے کے بعد وہاں پہ اس کے سر کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو نکلو اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل چلو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے چلو نکل پڑو، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح، اے ایمان والے روح، چلو نکلو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے بندوں کو میرے نیک بندوں میں داخل کر دو اور جنت کے اندر تو چلا جا۔ تصور کریں اس کو
نکالتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے مشکیزہ سے پانی نکلتا ہے اسی طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے، اتنی آسانی سے۔ لیکن اگر وہ فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے پاس جب ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے تو اس حالت میں آتا ہے، اس کنڈیشن میں آتا ہے، جسم اس طریقے سے ہوتا ہے، دکھنے میں ایسا لگتا ہے، اتنا ڈینجر لگتا ہے، اتنا خطرناک لگتا ہے، اتنا خطرناک لگتا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے، بالکل سیاہ اور کالا بن کر کے آتا اس کے سامنے، اور اس کے پاس بدبو والا سامان ہوتا ہے، جہنم کا ٹاٹ لے کر کے آتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا، اس منظر کو یوں انداز میں نقشہ کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اٹھائیے سورہ انعام آیت نمبر 93 کو ذرا دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے، اور فرشتہ پہنچنے کے بعد اس کے قریب جاتا ہے، اس آدمی کی روح ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی اگر آپ دیکھیں مجرمین کا جب موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ اے نبی اگر آپ ان مجرموں کی حالت کو دیکھیں جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب روح نکالی جاتی ہے، اگر اس منظر کو آپ دیکھیں، فرشتے ہاتھ کرتے ہیں نکالنے کے لیے، آگے بڑھاتے ہیں، وہ آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی روح نکلتی نہیں ہے، زبردستی اس روح کو نکال لیا جاتا ہے، فرشتہ اس روح کو نکالتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہتا ہے نکل جاؤ نکل جاؤ روح، چلو نکلو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے تمہیں دردناک عذاب، رسوا کن عذاب تجھے دیا جائے گا، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عذاب الہون بما کنتم تقولون، اس وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تمہارے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھا کرتا تھا، لوگ جب تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگ تم کو بتایا کرتے تھے تو تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، اور تم تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ نکال لیا جائے گا، اور جب اس کو نکال کر کے اوپر لے جایا جائے گا تو سب لوگ کہیں گے، جتنے فرشتے لوگ ہوں گے وہ یہی کہیں گے، کتنی بیکار روح ہے، کس کی ہے، کس کی ہے؟ یہ کہا جائے گا تو کہے گا فلاں کی روح ہے، تو سارے فرشتے کہیں گے لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو۔ اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے آسمان کے، بند کر دیے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا نہیں، اس کو زمین کے اندر پھینک دو، زمین کے اندر واپس اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے کہ ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے، اور اسی زمین کے اوپر تمہیں دوبارہ بھیج دینا ہے، اور پھر تم کو اٹھا کر کے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں، لیکن نیک ہوتا تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب اہلا و سہلا و مرحبا، سب ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سب ان کے لیے خوشخبری دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن جو بدروح اور جو نافرمان لوگوں کی روحیں ہوا کرتی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں محترم ناظرین کہ یہ معاملات ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیسی ہے؟ ہماری حالت کیسی ہے؟ آج ہم کو ذرہ برابر افسوس تک نہیں ہے، ذرا برابر سوچتے نہیں ہے کہ مرنا ہے، ذرا برابر سوچتے نہیں کہ موت کی گھڑی آنی ہے۔ ذرا بتائیے، اگر ہاتھ کے اندر درد ہو جائے، پیٹ کے اندر درد ہو جائے، سر کے اندر درد ہو جائے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے، پیٹ کے اندر درد ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پورے خزانے کو دے لوں اور اس درد سے میں نجات پا لوں۔ ذرا تصور کریں، لیکن موت کی گھڑی کے وقت جو تکلیف ہوا کرتی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، اے لوگو
بے شک موت کی سختیاں ہوا کرتی ہے۔ لوگوں ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، مسلمانوں ہم اور آپ کہاں ہیں، کدھر بھٹک رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اور صحابہ کرام اسی موت کے تعلق سے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو اس وقت اللہ سختی سے، مصیبت سے اللہ مجھے بچا لینا، مصیبت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مصیبت کے وقت اللہ مجھے ایسی حال میں موت دینا جس وقت میں تیری عبادت میں رہوں اور جس وقت تیرا ذکر کر سکوں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اس دنیا کے اندر رہو لیکن تم اپنے موت کو مت بھولو، کیونکہ جو آدمی موت کو بھول جاتا ہے وہ بیوقوف آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ موت کی گھڑی بہت ہی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، میرا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ موت تو ہر کسی کے پاس آئے گی، موت تو آ کر کے رہے گی، اور موت کی سختی سب کو برداشت کرنی ہے، سب کو جھیلنا ہے۔ نبیوں نے جھیلا، رسولوں نے جھیلا، پیغمبروں نے جھیلا، اور صحابہ کرام نے، بڑے بڑے اور صالحین نے۔ ہم اور آپ کو بھی اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرا تصور کریں ہم نے اس گھڑی کا کتنا ہم نے تیاری کی ہے، اور ہم اس گھڑی کے لیے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ذرا تصور کریں آج مسلمان اس معاملات سے بالکل کوسوں دور ہے، سوچتا بھی نہیں ہے، اور اچانک ایسی تکلیف اٹھتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنی پوری زمین و جائیداد دے کر کے اس مصیبت سے بچ جاؤں، لیکن بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ ہمیں تکلیف سے بچانا رب العالمین۔ ہم مسلمانوں کو یہ دعا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ رب العالمین جب ہم مریں تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق اللہ، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ تو ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ اللہ تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اے اللہ ہم موت کے وقت کی مصیبت کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ ہم تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، پیر کے اندر اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے، ایک تھوڑا سا پھوڑا تک ہو جاتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اے اللہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں جو آنے والی ہے، موت کے وقت یہ مصیبت آئے گی، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اسی دعا کے اندر آخر میں آیا ہے ومن فتنۃ المحیا والممات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے زیادہ سے دعا کریں کہ اللہ موت کے وقت اللہ ہمیں مصیبت سے تو بچا لے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تو مصیبت کے وقت بچا۔ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، واقعی جب اپنے اوپر پریشانی آتی ہے تب سمجھ میں آتی ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، درد کیا ہوتا ہے۔ موت کے درد کو آدمی وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے دیکھا ہو سامنے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر جب ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اما عائشہ بیان کرتے اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد میں کسی کی موت کو دیکھتی تھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی تکلیف کو میں نے دیکھا تو اتنے پریشان تھے، اتنی مصیبت میں تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس گھڑی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر مزید باتیں لے کر کے آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو اللہ دوسروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان باتوں کے پر ہمیں خود عمل کرنے کی، دوسروں کو عمل کرانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔